ویڈیو میں آپ کو عمرہ کرنے کی مکمل تفصیل دوں گا کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پہ حرم شریف میں جا کر لائیو ویڈیو کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ حرم شریف کا حدود ہے، باہر والا حصہ جو آپ ستون دیکھ رہے ہو اس کے اس طرف حرم شریف ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام باندھنے کے آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی پڑتی ہے اور پھر یہ نیت دہرانی ہوتی ہے، اللہم لبیک عمرتن، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ احرام باندھنے کے بعد نیت کرتے ہیں اللہم لبیک عمرتن، اس کے بعد آپ کو جب تک آپ کعبہ شریف کے سامنے نہیں آتے تو تب تک آپ کو تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات آپ کو دہرانے پڑتے ہیں جب تک آپ کعبہ شریف کے حدود میں نہ آ جائیں۔ باب الملک فہد گیٹ سے اندر جاؤں گا، تو پہلی بار اگر آپ آ رہے ہو تو اندر جاتے ہی تھوڑی نظریں نیچے کر لے، اور جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو خوب ڈھیر ساری دعائیں کرے، کیونکہ کعبے پہ پہلی نظر پڑتے ہی جو دعائیں کی جاتی ہے وہ اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ کعبہ شریف ہمارے بالکل سامنے ہی ہے، تو ادھر سے جاتے ہی جب آپ کو کعبہ شریف دکھے تو بہت سی دعائیں کریں۔ دعا کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ طواف کرنا پڑے گا۔ جب میں قریب پہنچوں گا تو تب آپ کو بتاؤں گا کہ طواف کس طرح کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ابھی ہم کعبے کے بالکل گراؤنڈ والے فلور پہ پہنچ گئے۔ ادھر سے آپ اپنے لیے خوب دعائیں کر کے پھر طواف سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا۔ ایک نمبر یہ کہ طواف 7 چکروں میں ہوتا ہے، مطلب آپ کو 7 چکر لگانے پڑیں گے۔ اب مرد حضرات کے لیے پہلے جو 3 چکر ہیں وہ تھوڑا زور سے، مطلب اکڑ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور باقی جو 4 ہے وہ سلو کر کے کرنا پڑتا ہے۔ طواف کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے طواف کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ باوضو ہو، آپ کا وضو ہونا لازمی ہے۔ اور دوسرا، جیسے آپ طواف سٹارٹ کریں گے تو آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے، جس طرح آپ حاجیوں کو دیکھ رہے ہو جو عمرہ کر رہے ہیں حاجی صاحبان، تو اس کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ ننگا ہے، رائٹ ہینڈ جو ہے وہ باہر رہے گا اور لیفٹ ہینڈ احرام میں ہوگا۔ آپ کا لیفٹ ہینڈ کعبے کی طرف ہوگا اور رائٹ ہینڈ دوسری طرف، اور چکر جو ہے آپ کو گھڑی کے الٹے سمت لگانی پڑے گی، یعنی کہ اینٹی کلاک وائز، یعنی آپ کو کلاک وائز نہیں گھومنا، گھڑی کی سمت نہیں چلنا، گھڑی کے الٹے سمت میں آپ کو طواف کرنا ہوتا ہے۔ آپ طواف سٹارٹ کریں گے۔ طواف کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ طواف ہمیشہ حجر اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ حجر اسود کعبے کے اس کارنر پہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس ڈیزائن سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو حجر اسود نہیں دکھ رہا، کیونکہ حجر اسود پہ بہت رش ہوتا ہے، لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، تو اگر آپ کو بھی بوسہ دینے کا موقع ملے تو پہلے بوسہ لے کے سٹارٹ کر لے، اور اگر موقع نہیں ملتا تو اس پلر کو آپ پہچان لیں، اس کا ڈیزائن الگ ہے اس کارنر کا، اور دوسرے کارنر کا الگ ہے، ہر کارنر کا الگ الگ ڈیزائن رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی رہے۔ تو یہ جو ڈیزائن ہے اس سے بھی آپ پہچان کر سکتے ہو اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ آپ کو یہ گرین لائٹ دیکھیں گی، جدھر آپ کو یہ گرین لائٹ دکھے تو یہاں سے آپ
طواف سٹارٹ کر سکتے ہو۔ یہ حجر اسود کے سمت یہ لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اب کرنا کیا ہے، جب اس لائٹ کے قریب پہنچو تو آپ کو یہ کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور طواف سٹارٹ کر دینا۔ طواف کے دوران آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہو۔ اب ہم کعبے کے دوسرے کارنر پہ پہنچ گئے۔ تو یہ اب ہم کعبے کے تیسرے کارنر پہ پہنچ گئے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا طواف جو ہے وہ حجر اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کارنر پہ آئیں گے، اس کارنر پہ آپ اگر اس کارنر کو دیکھیں تو اس پہ کچھ نہیں ہے، اور اس کارنر میں پورا ایک لائن لگایا ہوا ہے۔ اس ایریا کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس کے کارنر کو برش ہے اس لیے نہیں دکھ رہا، تو رکن یمانی پہ اگر آپ آتے ہو اور آپ کو چومنے کا موقع ملے تو چوم لیں، اور اگر آپ اس کو چوم نہیں سکتے تو پھر ایسے ہی گزر جائے۔ اور اس کے بعد حجر اسود تک یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ رکن یمانی سے حجر اسود تک جو کہ دوسرے کارنر میں ہے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، یہاں پہ آپ نے یہ کلمات بولنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ یہ کلمات پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو جب تک حجر اسود نہیں آتا آپ کو یہ کلمات بولنے ہوتے ہیں۔ اب یہ حجر اسود کے قریب آ گئے، یہ لائٹ مجھے نظر آ گئی۔ اب یہاں پہ بولنا ہے دوبارہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا رک سکتے ہیں تو رکے، اگر رک نہیں سکتے تو خیر ہے، بس 1-2 سیکنڈ کے لیے بھی رک کے یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ کو چونے کا موقع ملے تو آپ ہونٹوں سے اس کو چوم سکتے ہیں۔ حجر اسود جو کہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، تو اس کو اگر آپ چومیں گے تو وہ آپ کے سارے گناہ چوس لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے ہاتھ کو چوم لیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چھڑی ہے تو چھڑی کو اس کے ساتھ لگا کے آپ چوم سکتے ہیں، اور اگر دور ہے تو صرف آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کو پھر ہاتھ کو نہیں چومنا۔ یہ ہے طواف کے کچھ آداب۔ اب میں اپنے 7 چکر پورے کر کے آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب آپ کا طواف ختم ہو تو مقام ابراہیم کے ساتھ آئے اور یہ پڑھے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ مقام ابراہیم، اب اس کے بعد آپ بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ادھر مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، کعبہ اس کے آگے ہو اور مقام ابراہیم اس کے بعد ہو، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی ہے۔ تو حاجی طواف کرتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ جا کے آپ نماز نہ پڑھیے۔ تو یہ جگہ بنی ہوئی ہے، ادھر لوگ جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو میں نے تو 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے۔ اب جب طواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھی
اس کے بعد آپ زمزم کی طرف جائیں گے اور خوب پیٹ بھر کر زمزم پئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہت زیادہ زمزم پیے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ بھر جائے، یعنی صرف ایک گلاس نہیں بلکہ زیادہ گلاس پیجیے، اور اس کے بعد کچھ پانی زمزم اپنے سر پہ ڈال دیجئے اور کچھ اپنے چہرے پہ۔ تو زمزم کا جو کولر ہے وہ بالکل مقام ابراہیم کے اس ایک برآمدہ بنا ہوا ہے، اس میں بالکل آپ کو نظر آ جائے گا زمزم کے کولر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے وہاں پہ پانی پی کے پھر آپ صفا مروہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ یہ ہے کولر، بسم اللہ۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ صفا مروہ بالکل کعبے کے دروازے کے سامنے، یہ آپ کو گرین کارپٹ نظر آتے ہیں اور اوپر لکھا بھی ہے ٹو مسا المسا۔ اس گیٹ پہ آپ سیدھا جائیے تو آپ کو پہلے صفا نظر آئے گا، صفا کے پہاڑ نظر آئیں گے، اور پھر وہاں سے آپ مروہ کی طرف جائیں گے۔ ابھی ہم آگے جا رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو صفا کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اس کے قریب جاتے ہوئے آپ یہ کلمات پڑھیں: ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہاں پہ پہنچتے ہی آپ تھوڑا سا اوپر، یہ صفا کے اوپر جو پہاڑی ہے اس کی طرف چڑھ جائیے اور آپ کو بالکل سامنے کعبہ شریف نظر آئے گا۔ جب آپ کو کعبہ شریف نظر آئے تو اس کے جسٹ بالکل سامنے کھڑے ہو کے 3 دفعہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر یہ کلمات پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا۔ ان کلمات کے بعد آپ یہ صفا کے پہاڑی کے جسٹ تھوڑا سا آگے جائیے اور یہاں سے پھر آپ صفا کی پہاڑی کو سٹارٹ کر لیں گے اور چلنا شروع کر دیں گے مروہ کی پہاڑی کی طرف۔ یہاں سے آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ صفا کی پہاڑی سے آپ مروہ کی پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ بیچ میں آپ کو گرین لائٹ دیکھیں گی تو اس میں آپ کو بھاگنا ہے، اور اس دوران آپ جو بھی دعائیں پڑھ سکتے ہو اپنی زبان میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو گرین لائٹ دیکھیں گی، جیسے گرین لائٹ آئیں گی تو مرد حضرات بھاگنا سٹارٹ کر دیں گے۔ یہ گرین لائٹ جیسے سٹارٹ ہو جائیں گی تو ہمارا بھاگنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرد حضرات بھاگ رہے ہیں۔ اب مجھے بھی ادھر بھاگنا ہوگا تو میں بھاگ رہا ہوں۔ جیسے گرین لائٹ ختم ہو جاتی ہے تو آپ سلو ہو جائیے اور مروہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔
اب ہم مروہ کی پہاڑی تک پہنچ گئے ہیں. آگے جا کے آپ کو میں مروہ کی پہاڑی دکھاؤں گا. ادھر کیا کرنا ہے میں آپ کو ادھر ہی جا کے بتاتا ہوں. یہ مروہ کی پہاڑی ہے. یہ مروہ کی پہاڑی پہ آپ کھڑے ہو کے قبلے کی طرف رخ کر کے وہی کلمات دہرائیے جو صفا پہ آپ نے پڑھی تھی 3 دفعہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدا وحدم الاحزاب وحدہ. اور ادھر آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا. جب آپ مروہ سے صفا کی طرف جائیں گے دوبارہ تو آپ کا دوسرا چکر پورا ہو جائے گا. تو صفا سے مروہ ایک چکر. ابھی ہم مروہ سے صفا کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا دوسرا چکر بن جائے گا. اس کے بیچ میں بھی مروہ سے صفا کے بیچ میں بھی آپ کو پھر گرین لائٹ دکھیں گی. جہاں پہ آپ کو گرین لائٹ دکھے سبز رنگ دکھے تو اس ایریا میں آپ کو بھاگنا پڑتا ہے. جیسے وہاں پہ پہنچے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. یہ گرین لائٹ تک ہم پہنچنے والے ہیں. یہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو مرد حضرات کو دوبارہ یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے صفا کی طرف. ابھی ہم مروہ سے سٹارٹ لے کے صفا کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا دوسرا چکر ہے. یاد رکھے کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے اور پھر مروہ سے صفا تک آپ کا دوسرا چکر, اور اس طرح پھر صفا سے مروہ پھر تیسرا, اور اس طرح آتے آتے آپ کا سفر مروہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. پھر مروہ سے آپ سائڈ پہ گیٹ لگے ہوئے ہیں تو ادھر سے آپ باہر نکل سکتے ہیں. ہم ابھی صفا کی طرف آ گئے ہیں. صفا سٹارٹ ہو گیا تو سامنے آپ کو صفا کا پہاڑ دکھ رہا ہے. وہاں پہ پہنچ کے پھر وہی سیم کلمات پڑھنے ہیں اور پھر مروہ پہ بھی وہی سیم کلمات پڑھیں گے. تو میں اپنا 7 چکر پورا کرتا ہوں. آپ نے چکر کا جو طریقہ ہے وہ جان لیا ہے. ابھی میں اپنا چکر پورا کر کے اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے. اب یہ میرا آخری چکر ہے 7واں چکر. یہ ختم ہوا مروہ کی پہاڑی پہ. تو اب میں کیا کروں گا کہ مروہ کی پہاڑی سے تھوڑا آگے پہلے نمبر گیٹ سے باہر نکل کے حرم کی حدود میں حرم شریف کے سامنے آ جاؤں گا اور وہاں سے کسی بھی گیٹ سے نکل کے اپنے بالوں کو گنجا کر دوں گا. یا تو اس طرح کروں گا, یعنی 2 چیزیں آپ کر سکتے ہو. یا تو سر کا چوتھائی حصہ کاٹ سکتے ہو یا تو پورا بلیڈ سے گنجا کر دے سکتے ہو. اگر آپ نے گنجا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے جو بال گنجے کرتا ہے. اور اگر سر کا چوتھائی حصہ کاٹتا ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ دعا کی ہے. ابھی ادھر سے سیدھا جاتے ہوئے آپ کو گیٹ نظر آئے گا. اس سے باہر نکل کے آپ حجام سے گنجا یا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سر کا چوتھائی حصہ کاٹ لے. اس کے بعد آپ کا عمرہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ چاہے تو اپنا احرام نکال کے اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں. تو یہ تھا
عمرے کا مکمل اور مصنوعی طریقہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے اس طریقے کو آگے پہنچائیے اور ثواب کے کاموں میں اپنا اور میرا حصہ ڈال دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.